تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں حضور کے محراب میں نماز فجر کی امامت کے لیے تاریخ اسلام کی مایہ ناز دوسری بڑی شخصیت ثانی الخلفاء امیر المومنین مراد نبوت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو نماز فجر کے وقت حضور کے محراب میں شدید زخمی حالت میں گرے، اور ٹھیک 4 دن بعد آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ ماہ ذی الحجہ کے 18 تاریخ اور 26 تاریخ ان دونوں کا تعلق خلفائے راشدین میں سے 2 عظیم خلفاء کی شہادتیں واقع ہوئی۔ اہل ایمان ہر سال ذی الحجہ کے 18 تاریخ کے آنے پر یوم شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے ہیں، اور 26 ذی الحجہ سے لے کر محرم کی 1 تاریخ تک مساجد میں، مدارس میں، مختلف مقامات پر عشاقان رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام نیاز پیش کرنے کے لیے آپ کا یوم شہادت مناتے ہیں۔ جامع مسجد محبوب سبحانی سانگلہ ہل میں اس درس قرآن و حدیث کا عنوان یقیناً آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے کہ آج ہم اس مبارک موقع پر، اس مبارک دن میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی شہادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، لیکن یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، تو میں ان دونوں شخصیات کی عظمت پر، ان کے فضائل و مناقب پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ اور درجہ ملا تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے حصے میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی ذی النورین سے کیا رضی اللہ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی سے کیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں۔ جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا
تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا زوجو عثمان، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابہ، اے میرے وفا شعارو، عثمان کو رشتہ دو۔ اور حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، ایک فوت ہوتی پھر دوسری کا نکاح کرتا، وہ فوت ہوتی پھر دوسری کا کرتا، یہاں تک کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح عثمان غنی ذوالنورین سے کرتا۔ اور ایک حدیث شریف میں 100 کی تعداد کا ذکر ہے۔ نبی نور و رحمت، تاجدار کائنات، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اب چونکہ میری اور بیٹی کوئی ہے نہیں، لہذا زوجو عثمان، اب تم عثمان کو رشتہ دو۔ حضور کے اس ارشاد پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے تو دوسری بیٹی کا رشتہ بھی اگر اسی گھر میں کرے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس گھر میں کیا ایسی بات دیکھی، کیا ایسی خوبی دیکھی، کون سی ایسی اچھائی دیکھی کہ آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی ادھر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ بات نبی کریم علیہ السلام سے پوچھی کہ حضور عثمان غنی میں کون سی ایسی خوبی ہے، کون سا ایسا وصف ہے کہ آپ نے ایک بیٹی رقیہ کا نکاح کیا، وہ فوت ہوئی تو ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا، اور جب وہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ فرماتے ہیں میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، میں سب کا نکاح عثمان سے ایک ایک کر کے کر دیتا۔ تو حضور یہ فرمائیے کہ عثمان غنی میں کون سی ایسی خوبی ہے، وصف ہے؟ حضور نے مختصر جواب دیا۔ وہ جواب کیا ہے وہ ذرا غور سے سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حیائے عثمان، من حیائے عثمان، میرا عثمان شرم و حیا والا ہے، اس کے شرم و حیا کا وصف اور خوبی اتنی بلند و بالا ہے، میں اس کے شرم و حیا کی وجہ سے 40 بیٹیاں نہیں 100 بیٹی بھی ہوتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ حاضرین محترم، سانگلہ ہل کے غیور حضور کے جانثارو، معلوم یہ ہوا کہ عثمان غنی میں جتنے بھی وصف، خصوصیات، اوصاف حمیدہ پائے جاتے تھے، ان میں سے چوٹی کی فضیلت جو ہے حضرت عثمان کی وہ ہے حیائے عثمان۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ حیائے عثمان۔ بلکہ اگر یوں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ حضور کے تمام صحابہ کرام میں سے میرے رب کریم نے عثمان غنی ذی النورین کو چن کر شرم و حیا میں نہایت ہی عرفہ اور اعلیٰ اور بڑا ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ اس کی ایک جھلک میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے پلنگ مبارک پر آرام فرما تھے، حضور لیٹے ہوئے ہیں، ملاقات کے لیے حضرت ابوبکر آئے رضی اللہ تعالیٰ، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دیکھو کون آیا ہے ملنے کے لیے۔
عرض کی حضور ابو بکر صدیق آئے ہیں ملاقات کے لیے، حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے اور ابو بکر صدیق آئے اور ملاقات کر کے چلے گئے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دیکھو کون آیا ہے ملنے کے لیے۔ عرض کی حضور عمر فاروق اعظم ہیں جو ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور بے تکلفی سے اپنے بستر پر اسی طرح استراحت فرما رہے ہیں، عمر بن خطاب آئے اور ملاقات کر کے چلے گئے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، دروازے پہ پھر دستک ہوئی، کاشانہ نبوت پر۔ حضور نے فرمایا دیکھو کون آیا ملنے پہ، دروازے پہ کون ہے؟ عرض کی گئی حضور آپ سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے عثمان ابن عفان آیا ہے، عثمان ابن عفان آیا ہے ملاقات کے لیے۔ جیسے ہی عثمان غنی کے آنے کی اطلاع حضور کو ملی، حضور نے سنا کہ عثمان غنی ذی النورین آئے ملنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، وہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ جب تینوں شخصیات مل کر چلی گئی تو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ آپ اپنے بستر پر بغیر کسی تکلف کے آرام فرماتے، تین شخصیتیں ملنے کے لیے آئیں، ابو بکر اور عمر۔ وہ جب ملنے کے لیے آئے تو آپ نے بستر پر لیٹ کر بے تکلفی سے ان سے ملاقات کی، لیکن تیسری شخصیت جیسے ہی عثمان ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، آپ نے کپڑوں کو سمیٹ بھی لیا۔ حضور اتنا اہتمام عثمان کے آنے پر آپ نے جو کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب غور سے سننا، پورے درس قرآن و حدیث کا یہ نقطہ اور یہ حدیث شریف بڑے اونچے درجے کا مقام ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور نے اس موقع پر جواب کیا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، تو نے جو بات پوچھی ہے اس کا جواب ذرا غور سے سن لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں اس سے کیوں نہ حیا کروں۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں خلیفہ سوم، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی کے تمام کمالات، ان کی تمام خوبیوں، ان کی تمام خصوصیات میں سے ایک چھوٹی کی خوبی جو ہے وہ شرم و حیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عثمان ایسا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، میں مشہور محدث ابن عساکر نے جو روایت نقل کی ہے وہ روایت بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ حیائے عثمان کے حوالے سے پورا ایک نقشہ ہمارے دل اور ہمارے دماغ پر نقش ہو جائے۔ یہ ہیں عثمان غنی ذی النورین، کوئی معمولی شخصیت ہے؟ ان کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں ان ہستیوں کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اگر اس حدیث شریف کو آپ نے غور سے سن لیا، سمجھ لیا، تو تمام شکوک و شبہات کا غبار چھٹ جائے گا۔
ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات، نبی نور و رحمت، حضور خاتم الانبیاء علیہ تحیت والثناء نے فرمایا، لوگوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحی من اللہ ورسولہ۔ سانگلہ ہل والو، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک کی زبان سے نکلے، اور کس کے لیے نکلے؟ عثمان غنی کے لیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحی من اللہ ورسولہ۔ فرمایا آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو عثمان غنی کو ملی، حیائے عثمان۔ حاضرین محترم، اور ایک خوبی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس طرح سوالات نبیوں میں کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں، وہ اکیلے عثمان غنی ہیں جن کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نکاح میں آئیں، حضور کے دوہرے داماد ہیں۔ ایک تو یہ خوبی، اور دوسری خوبی ذرا توجہ سے سن لینا، نبی 1.25 آئے مگر کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو اپنے کسی غلام کا ہاتھ نہیں کہا۔ یہ مقام اور مرتبہ ملا تو عثمان غنی ذی النورین کو ملا۔ آپ جانتے ہیں سن 6 ہجری میں بیعت رضوان، جس کا دوسرا ٹائٹل اور عنوان ہے صلح حدیبیہ، سن 6 ہجری میں حضور نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا اور 1400 صحابہ کو ساتھ لیا مدینہ شریف سے۔ حضور مکہ شریف آئے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مکے سے باہر ہی حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ نے حضور کو اور ان کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام کو روک لیا۔ انہوں نے کہا مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان مکے پہ حملہ کرنے آئے یا قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہاں جب روکا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا، اپنا ترجمان بنایا۔ کسے؟ عثمان غنی ذی النورین کو۔ فرمایا عثمان جاؤ مکے میں، تمہارے زمانہ جاہلیت میں بڑے تعلقات تھے قریش مکہ سے، ان کو جا کے سمجھاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مکے پہ قبضے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے، عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے چلے جائیں گے۔ جب اپنا ترجمان بنایا، اپنا سفیر بنایا، عثمان غنی مذاکرات کرنے کے لیے گئے قریش مکہ سے شہر مکہ میں۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عثمان تمہیں اجازت ہے، تم کعبے کا طواف کرو، عمرہ کرو، زمزم پیو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، صفا مروہ کی سعی کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کے نبی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو، تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو ہم نہ عمرے کی اجازت دیں گے، نہ اللہ کے گھر کی زیارت کی اجازت دیں گے، نہ مکے میں داخل ہونے دیں گے۔ تمہارے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، دوستانہ اچھے مراسم تھے، اچھا وقت گزرا تھا، لہذا تمہیں اجازت ہے، تم عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو۔ اب عثمان غنی ذی النورین کا جواب ذرا سنیں، بڑی توجہ سے سنیے ذرا۔
بہت بڑی آفر تھی کہ آپ طواف کریں، عمرہ کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، نفل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والے 1400 غلاموں کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے، نہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے دیں گے۔ عثمان غنی ذی النورین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جو حدیث شریف میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، سیدنا عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان غنی نے کہا واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے سرداران مکہ، اے قریش مکہ، سنو، اللہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کعبے کا طواف نہیں کر لیتے۔ میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہیں کرتے۔ میں کون ہوتا ہوں طواف کرنے والا؟ گویا کہ عثمان غنی نے کہا کہ طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، زیارت بیت اللہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ جب مذاکرات کے لیے عثمان غنی مکہ میں گئے، کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو مکے والوں نے شہید کر دیا، یہ افواہ پھیلا دی، افراتفری مچ جائے، انتشار پھیلے۔ انہوں نے کہا عثمان مکے میں قتل ہو گیا، جو رسول اللہ کا سفیر ہے، وہ گیا تھا مذاکرات کرنے، مگر مکے والوں نے مار دیا عثمان کو۔ اب ذرا دل تھام کے سننا کہ حضور کو حضرت عثمان غنی سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی رافت و شفقت، جیسے ہی عثمان غنی کے شہید ہونے کی خبر ملی، حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، ہم خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اب بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ مقام عثمان کیا ہے۔ رسول کائنات عثمان غنی کا بدلہ لینے کا ارادہ کرتے، فرمایا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کا قتل کا، ان کے خون کا ہم بدلہ نہیں لے لیتے۔ ذرا غور کرنا، حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم میں سے کون کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے؟ مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، ایک بھی پیچھے نہیں رہا، ایک بھی پیچھے نہیں رہا۔ 1400 صحابہ نے رسول اللہ کے دست اقدس پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ۔ ادھر بیعت ہو رہی ہے اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ کیا مقام ہے صحابہ کرام کا! بیعت رضوان والے 1400 صحابہ کا مقام، عرش والا رب قرآن میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں ان 1400 صحابہ کرام کی شان، ان کا مرتبہ و مقام عرش والا رب بیان کر رہا۔ جبریل جاؤ، آیتیں لے جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے مدینے والے پیارے محبوب، یہ جو 1400 آپ کے جانثار آپ کے ہاتھ پر تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، ان بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام سے عرش والا رب راضی ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔
جب 1400 صحابہ نے بیعت کر لی نا، سانگلہ ہل والو ذرا توجہ سے سننا، 1400 صحابہ بیعت ہو گئی۔ اب میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ یہاں کچھ معترضین کہتے ہیں کہ دیکھا نا، اگر حضور کو علم ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں کرتے؟ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ۔ لیکن توجہ سے سنو میری بات، 1400 صحابہ جب بیعت کر چکے، اب حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ اب میں کس کی طرف سے بیعت کروں گا؟ اب عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ پر، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ پر اب بیعت کروں گا میں عثمان کی طرف سے۔ سانگلہ ہل والو، بیعت زندہ کی طرف سے ہوتی ہے، مردہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ میرے آقا کو علم تھا کہ عثمان زندہ ہے۔ بیعت لینے کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ کہ جمعے کے خطبات میں قیامت تک خطیبوں نے جب پڑھنا تھا عثمان کا نام، تو جمعے میں خطبے میں خطیبوں نے پڑھنا تھا جامع قرآن عثمان ابن عفان۔ عثمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے قرآن جمع ہوا۔ یہ آپ کی مسجد محبوب سبحانی میں جو قرآن مجید پڑھا ہے، آپ کے گھر میں جو قرآن ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا قرآن کا نسخہ کتابی شکل میں 2 گتوں کے درمیان بین الدفتین، 2 گتوں کے درمیان پہلا جو قرآن کا نسخہ تیار ہوا ہے، یہ تیار کرنے والے کا نام عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ اب قرآن کس کے ہاتھوں سے جمع ہوا ہے؟ بولیے کس کے ہاتھوں سے؟ عثمان، ان کے ہاتھوں سے قرآن جمع ہوا ہے۔ بیعت اس لیے لی تھی، لوگوں نے کہنا تھا کہ نہیں یہ قرآن تو عثمان نے جمع کیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر، عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور اپنے ہاتھ سے بیعت کروں گا۔ تو یہ بیعت کیسے ہوئی تھی عثمان غنی کی؟ حضور نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، فرمایا ہذا ید عثمان، ہذا ید، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو کسی صحابی کا ہاتھ نہیں کہا۔ یہ مقام اور مرتبہ و فضیلت ملی وہ عثمان غنی ذوالنورین کے حصے میں آئی کہ آمنہ کے لال ناطق وہی رسول الثقلین تاجدار کائنات خاتم الانبیاء فرماتے ہیں ھذا ید عثمان، لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور حدیث کے لفظ میں ضرب ید علی الاخری، حضور نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ ایسے مارا جس سے آواز پیدا ہوئی، جس سے حضور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، وھذا ید محمد، یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عثمان کا ہاتھ، فرمایا یہ ھذا ید محمد، یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی، فرمایا لوگوں اب میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ سے خود اپنے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں۔ اگر آپ غیر حاضر نہیں اور آپ کو نیند نہیں آئی تو کان کھول کر سننا، ذرا کان کھول کر سننا، یہ ہے مقام عثمان غنی ذوالنورین۔ 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ عرش والے رب نے کیا کہا؟ سنو قرآن، سنو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی، ان الذین یبایعونک
انما یبایعون اللہ. سانگلا ہل والو قرآن ہے، رب کا قرآن ہے. عرش والے رب نے کہا اے محبوب یہ آپ کے ہاتھ پر کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور بیعت تو حضور کے ہاتھ میں ہو رہی ہے. رب نے فرمایا محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتی، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتی. اب سمجھنا ذرا، حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ، اور عرش والے رب نے اپنے محبوب کو کہا یہ میرا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بظاہر قرآن جمع ہوا ہے عثمان غنی کے ہاتھوں، لیکن در حقیقت یہ قرآن جمع ہوا ہے دستے قدرت سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، عرش والے رب نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. اور پھر کیا فرمایا سنو ذرا، نیچے حضور کا ہاتھ، 1400 صحابہ کا حضور کے ہاتھ پر ہاتھ. چشم تصور میں ذرا جا کے دیکھو، حضور کا ہاتھ اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ. ادھر سے آواز آئی ید اللہ ہے فوق ایدیہم، محبوب ان کے ہاتھ تیرے ہاتھوں پہ ہیں، اور ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدی، ید اللہ فوق ایدی. یہ ہیں عثمان غنی سے نورین. یہ عثمان وہ ہے جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی. کتنی مرتبہ؟ جامع ترمذی کی روایت ہے اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حيث حفر بئر روما وحيث جهز جيش الاسرى. سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی. اور کیسے خریدی؟ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں کہ جنت بھی خریدی جا سکتی ہے. پہلے میری بات سنو اور سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا. کیسے جنت خریدی عثمان نے؟ جامع ترمذی میں ہے کہ عثمان غنی نے نبی پاک سے 2 مرتبہ جنت خریدی. کیسے خریدی؟ حضور ممبر پہ آئے، نبی پاک مسجد نبی ممبر پہ آئے، حضور نے فرمایا صحابہ سب جمع ہو جاؤ. سب صحابہ جب جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ. فرمایا میرے جان نثارو، میرے وفا شعارو، میرے فداکارو، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کے بڑے مجمع میں کھڑا ہوا وہ اکیلا عثمان کھڑا ہوا، اکیلے عثمان. یہودی سے روما، یہودی کا نام روما تھا، اس کا کنواں تھا، پانی بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا. حضور میں کون ہے جو میری امت میں پانی کا مسئلہ حل کرے، میں اس کو جنت دوں گا. عثمان غنی نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جب بئر روما خرید کر وقف کیا، فرمایا لاؤ سودا کرو، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو. نبی پاک نے فرمایا مال مجھے دے دو اور مجھ سے جنت لے لو.
لاؤ کون ہے جو کنواں وقف کر؟ عثمان نے کنواں خرید کر بتایا۔ پھر دوسرا موقع وہ آیا، حضور پھر ممبر پہ غزوہ تبوک، لشکر اسرت، غزوہ تبوک، سب صحابہ کو جمع کر کے آمنہ کے لال ممبر پہ جلوہ گر ہیں، فرماتے ہیں میرے جان اشاروں، وفا شعاروں، فداکاروں سنو، من جہد جیش الاسرا فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت کا غزوہ تبوک پہ جانے والے لشکر کا خرچہ اٹھائے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا لاؤ سودا کرو، مال مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضور کے دیوانوں اکیلا عثمان کھڑا ہوا، اکیلے عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور پورے لشکر کا ٹوٹل خرچہ، سپاہیوں فوجیوں کے جوتے، ان کی یونیفارم لباس، لڑنے کے لیے اسلحہ سامان جنگ، سواریوں کے لیے اونٹ، کھانے پینے کے لیے سامان، اکیلا عثمان خرچہ ہوا، سارا خرچہ میں اٹھاؤں۔ اگر یہ میں روایت نہ سناؤں تو نا انصافی ہوگی، موضوع سے نا انصافی ہوگی۔ کون کرتا ہے ایسے؟ وہ کون کرتا ہے ایسے؟ یہ سعادت بھی عثمان کے حصے میں۔ حضور لشکر کا سارا خرچہ، کھانے پینے کا سامان، اسلحہ، سواریاں، یونیفارم، شوز، سارا خرچہ میرے ذمہ آیا۔ حضور سامان باندھنے کے لیے، یہ بورے، یہ باندھنے کے لیے جو رسی ہے وہ بھی عثمان دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بوریاں باندھنے کے لیے رسی جو ہے وہ بھی عثمان دے گا۔ سانگلہ والوں، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا اے میرے رب، تجھے تیری عزت کی قسم، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے بعد پرس نہ کرنا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، آپ دیدہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ما درا عثمان قط یا عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا لوگوں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، عرش والے رب نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی۔ اور 10 مرتبہ حضور سے جنت کی بشارت پائی۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ حضور نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت۔ بیر روما خرید کے وقف کیا، لشکر اسرت کی کفالت کی، قرآن جمع کیا۔ جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، اور عثمان وہ ہے جس کا ایمان بھی کامل تھا، جس کا حیا بھی کامل تھا۔ اور دوسری بڑی شخصیت جن کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ کیا نام ہے عمر؟ اب سننا ذرا، 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلے عمر بن خطاب، اکیلے عمر فاروق اعظم، سب مرید ہونے آ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، اسلام لانے آ رہے ہیں، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی۔ عمر بن خطاب وہ ہے، رات کے پچھلے پہر آمنہ کے لال نے جھولی پھیلائی اور جھولی پھیلا کے رب سے کہا اللہ اللہ، میں تیری بارگاہ میں عمر کا سوال کرتا ہوں، اللہ عمر مجھے دے دے، اور رب سے مانگ کے لیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ مدینے والے کے مرید ہیں، عمر فاروق اعظم مدینے والے کی مراد ہے۔ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، حضور نے دعا فرمائی اللہ اسلام کو طاقتور بنا، اسلام کو طاقتور بنا۔ کس سے؟ بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو طاقت دے اور عمر بن خطاب سے اسلام کو طاقت عطا کر۔ رب سے مانگ کے لیا۔
اسی لیے باقی سوالات صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور صحابہ میں اکیلا عمر بن خطاب وہ ہے جو رسول اللہ کی مراد ہے۔ بلکہ میں کہوں گا، علل اعلان کہوں گا، مراد قلب مصطفیٰ، مراد قلب مصطفیٰ، میرے نبی پاک کے دل کی مراد عمر تھا۔ عرض کی اللہ عمر مجھے دے دے، میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں۔ یہ حضور کی مراد ہے، اور یہ وہ فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ جن کے ایام شہادت چل رہے ہیں۔ ان کے چند فضائل میرے نزدیک اس سے بڑی بات اور کیا میں آپ سے عرض کروں۔ فضائل عمر بن خطاب میں میرے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، فرمایا لوگوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، ناطق وہی رسول الثقلین تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا، سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا، لو کان بعدی نبی، میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو فرمایا سن لو، پھر عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور میں اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا، نبی آنا ہوتا تو کون نبی ہوتا؟ عمر بن خطاب۔ اور پھر عمر بن خطاب وہ ہیں کہ حضور ایک دن تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور جتنے آسمان کے تارے ہیں آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے۔ فرمایا ہاں میری امت میں عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا این حسنات و ابی بکر، حضور تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں وہ کس درجے میں ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں غالب امکان وہ ہے جو غار والی نیکی جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر حضرت ابو بکر سے اکثر کہتے تھے، اکثر حضرت عمر ابو بکر صدیق سے کیا کہتے تھے؟ عمر میری ساری نیکیاں لے لو، غار والی نیکی مجھے دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، میری ساری نیکیاں لے لو اور غار والی نیکی مجھے دے دے۔ فرمایا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ اور یہ وہ عمر بن خطاب ہے جس کو حضور نے اپنی زبان سے شہید کا لقب دیا۔ جبل احد میں حضور گئے، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہے۔ جیسے ہی حضور جبل احد پہ گئے، احد پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہید، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ سانگلہ الوالو شہادتیں بعد میں ہونی ہے، حضور خبر پہلے دے رہے ہیں۔ عمر اور عثمان جن کا آج ہم یوم شہادت منا رہے ہیں، عثمان غنی ذی النورین، سیدنا عمر فاروق اعظم، یہ دو شہید وہ ہیں جن کو نبی کریم نے ان کی شہادت سے پہلے اپنی زبان سے ان کے شہید ہونے کی اطلاع اور خبر۔
فرمایا میری امت میں دو بڑے شہید ہوں گے، ایک کا نام عمر ہوگا، ایک کا نام عثمان ہوگا، جن کی شہادت کی اطلاع اور خبر حضور دے۔ اور پھر یہ وہ عمر بن خطاب ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا لوگوں عمر بن خطاب وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا لوگوں عمر بن خطاب وہ ہے جس کی زبان پر بھی اللہ نے حق رکھ دیا، جس کے دل میں بھی حق رکھ دیا۔ یہ رسول اللہ کے وہ جان نثار صحابہ میں 18 ذی الحج حضرت عثمان کا یوم شہادت، 26 ذی الحجہ کو حضرت عثمان حضرت فاروق اعظم پر محراب نبی میں قاتلانہ حملہ ہوا، یکم محرم آپ کی شہادت ہوئی۔ اس لیے جانتے ہیں عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ عثمان غنی کو کہتے ہیں شہید مدینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شہید مدینہ اور مظلوم مدینہ۔ 40 دن دانا پانی بند عثمان غنی کا، 40 دن نہ گھر میں پانی جانے دیا گیا نہ کھانے کا کچھ، 40 دن۔ عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ عثمان جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ بولو نا یار، قرآن پڑھ رہے تھے۔ میرا دل یہ کہتا ہے جب قیامت کے دن عرش والے رب نے پوچھا نا عثمان جب تجھے شہید کیا گیا کیا کر رہا تھا، عثمان کہے گا اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور شہادت فاروق اعظم ان کا لقب سن لے، شہید محراب نبی، شہید محراب، حضور کے محراب میں حضرت عمر کو شہید کیا۔ حضرت عمر سے جب پوچھا جائے گا عمر جب تمہیں قتل کیا شہید کیا کیا کر رہے تھے، عمر فاروق اعظم کہیں گے اللہ تیری نماز پڑھ رہا تھا، تیری نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا تھا، نیت باندھ لی تھی، نماز شروع کرنے لگا تھا، قاتل نے حملہ کیا۔ یہ عمر بن خطاب وہ ہے نا، شہادت ایک منصب ہے، شہادت ایک، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، شہید تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ میں آخری بات سنا کے ختم کر رہا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا، توجہ سے سننا ذرا۔ عمر فاروق اعظم کے مقامات، ان کے درجات، ان کی علو مرتبت کا یہ نمایاں درجہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ بلکہ توجہ سے سننا، حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے، 12 کو ختم ہوتا ہے۔ آج کے کتنے دن ہیں؟ 5۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم، 9 ذی الحج، جامع مسجد محبوب سبحانی سانحہ ہل میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں عمر بن خطاب اپنی زندگی کا آخری حج کرنے میدان عرفات میں ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں نا عرفات میں۔ عمر بن خطاب زمین پہ لیٹ گئے، لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اللہ اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ میدان عرفات میں فاروق اعظم نے دعا مانگی، اللہم اجعل موتی شہادتا، بے نیاز رب مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، موت آئے تو، ذرا غور سے سننا دعا کا اگلا حصہ کیا ہے، اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک۔
وَاجْعَلْ فِي بَلَدِ رَسُولِ، اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تیرے محبوب کے شہر مدینے میں قتل کیا جائے، شہادت کی موت ملے، اور کہاں ملے؟ شہر مدینہ۔ میدان عرفات میں دعا مانگی، قبول کیسے نہ ہوتی؟ قبول کیسے نہ ہوتی؟ رب نے فرمایا عمر شہادت کی موت بھی ملے گی، شہر مدینہ میں بھی ملے گی، اور میرے محبوب نبی کے مصلی میں بھی۔ شہید محراب نبوی، امام عادل، امام راشد، مراد نبوت سیدنا عمر فاروق اعظم، جن کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں آئی تو مومنوں کی ماں بن گئی۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ حضور کے نکاح میں آئی، ام المومنین کا مقام پایا۔ عثمان رسول اللہ کا دوہرا داماد، مولا علی وہ ہے جن کے نکاح میں حضور کی شہزادی سیدہ عالم سیدہ خاتون جنت مولا علی کے نکاح میں آئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شہادتوں کے تذکرے ان دنوں میں عام کیے جاتے ہیں۔ وقت اتنا ہی تھا، میری دعا ہے کہ ان دو ہستیوں کی شہادتوں کا آج ہم نے جو جامع مسجد محبوب سبحانی میں دن منایا، میرا یقین ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدینہ پاک میں گنبد خضرا میں آج ہماری حاضری لگ گئی۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلام سرزمین سانگلہ ہل پر مسجد محبوب سبحانی میں جمع ہو کر آپ کے ساتھ جو عمر بن خطاب لیٹا ہوا ہے اس کے تذکرے کر رہے ہیں، اور وہ جو جنت البقیع میں آرام فرما ہے عثمان ذی النورین اس کے تذکرے کر رہے ہیں۔ ان دو ہستیوں کا دن منانا اللہ قبول فرمائے۔ سانگلہ ہل کے عالمی ادارہ نور الاسلام کے وہ ساتھی، دوست، احباب جنہوں نے بڑی محبت سے یہ درس کا سلسلہ جاری رکھا، اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے اس درس قرآن و حدیث کے سرپرست اعلیٰ جناب حاجی محمد یاسین اقبال صاحب، ان کی صحت و سلامتی، ان کی عافیت کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اس مسجد کمیٹی کے تمام انتظامیہ جو حاجی صاحب کے ساتھی ہیں، نمازی، اہل محلہ، امام و خطیب، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں شہادت عثمان غنی، شہادت فاروق اعظم کے ذکر کی برکت سے اللہ سب کو فیض یاب فرمائے، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی